اہل حرم کا جو ہمارا یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب خود بھی کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور دین کی یہ تعلیمات پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی توکل علی اللہ پر مبنی تھی۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے توکل پر گزاری ہے، اور یہی ہمیں درس دیا ہے۔ ہم معیشت کے لیے کتنے دور دراز کے اسفار کرتے ہیں، ملک چھوڑتے ہیں، علاقے چھوڑتے ہیں، بر اعظم چھوڑتے ہیں، پورے علاقوں سے دور چلے جاتے ہیں معیشت کے لیے۔ بچوں کو جو ہے وہ دور بھیجتے ہیں اپنے آپ سے کہ ان کا مستقبل بن جائے گا، ان کا یہ بن جائے گا، ان کا وہ بن جائے گا۔ جب بچہ واپس آتا ہے تو وہ معیشت تو ساتھ لے کے آتا ہے، اپنا دین وہیں چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن ان مشکل ترین حالات کو آسانیوں میں ہم خود از خود نہیں بدل سکتے جب تک اللہ کی ذات شامل حال نہیں۔ اس لیے میں آپ ہم سب اس بات کے مسئول ہیں کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین اور کامل توقع رکھیں، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں درس دیا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں پر بھی اپنے بچوں، میرا تو یقین جانے کہ میں جب بھی میں بات کرتا ہوں، جہاں کہیں بھی بات کرتا ہوں، جا کے میرا فوکس جو ہے اپنی جوان نسل کی طرف آ جاتا ہے کہ ہم ان کو کیا دے رہے ہیں، ہم ان کو دین دے رہے ہیں، نہیں دے رہے۔ ہم ایک بالکل پری میچور بچہ ہوتا ہے، اس کو ایسی سوسائٹی میں بھیج دیتے ہیں کہ اس کو اپنی دین کی معلومات نہیں ہوتی، وہ وہاں کی جا کر ترقی کو دیکھتا ہے تو اس کا ذہن معوف ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ تو یہی ہے، یہ معاشی ترقی ساری ترقی ہے۔ پہلے ہم اس کو دین سکھائیں، اپنے طور پر ایک مضبوط مسلمان بنائیں، اس کے بعد پھر جہاں کہیں آپ اس کو بھیجنا چاہیں بھیجیں، کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کے لیے۔ لیکن ایک کچا ذہن بچہ، نہ جس کو نماز کا صحیح طور پر علم ہے کہ کیسے پڑھی جائے، نہ جس کو قرآن مجید کی تلاوت کا علم ہے، اگر اپنی سوسائٹی سے نکال کر ایک ایسے معاشرے کی طرف لے جائیں گے جہاں پر دین، روایات، کسی قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی آپ کو، تو وہ بچہ بیچارہ ایسا کنفیوز پوری زندگی رہے گا کہ نہ اس کو اپنا سکے گا نہ اس کو اپنا سکے۔ سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسلمان کریں اور مضبوط اور مستحکم طریقے سے مسلمان بنائیں اپنے بچوں کو، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس وجہ سے جب آپ پھر وہ باہر جائے گا تو پھر وہ علامہ اقبال کی طرح یوں ہی کہے گا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، کہ آنکھ میں ہے میری خاک مدینہ و نجف، کہ میری آنکھوں میں مدینہ اور نجف کا سرما ہے، اس وجہ سے میری آنکھوں کو جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ نہیں چندھیا سکا ہے، متاثر نہیں کر سکا ہے۔ ہم بے شک بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، لیکن ہماری نجات جو ہے وہ اللہ کے دین میں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ توکل رکھنے میں ہے، رسول اللہ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے میں ہے۔ ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم واحد وہ قوم ہیں کہ آج بھی 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی شروع ہو چکی ہے، آج ان 1400 سالوں میں یہ جو پچھلے 1400 سال گزرے ہیں، یہ پوری مسلمان قوم رسول اللہ سے محبت کرتی چلی آئی ہے، آج بھی کر رہے ہیں، اور اس کو کانٹینیو رہنا چاہیے۔ یہ تب ہوگا جب ہم یہ محبت اپنی جوان نسل میں آگے ٹرانسفر کریں گے، اور وہ اسی صورت میں ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کی محبت اور آپ کے عشق کی تعلیمات جو ہیں وہ جس طرح ہمیں اپنے والدین نے عطا کی ہیں اپنی اولاد کو اسی طرح ہم منتقل کریں، ورنہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہی کہیں گے کہ ٹریڈیشنز ختم ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، تعلیم آنی چاہیے، بغیر اگر روایات کی تعلیم ہے، بغیر کسی ویلیوز کی تعلیم ہے تو پھر تو وہ بچہ جو ہے ایک معیشت کی مشین بنے گا، وہ ایک مکمل انسان نہیں بن سکے گا۔ مکمل انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین پر عمل پیرا ہو، دین کو سوچے، دین پر عمل کرے، اپنے خود
عمل کرے، اس کو کوئی کمپیل کرنے والا، مجبور کرنے والا نہ ہو، بلکہ اس کے اندر کی دنیا جو ہے وہ اس طرح روشن ہو قرآن و سنت کی روشنی میں کہ وہ خود بخود دین کی طرف جو ہے وہ مائل ہو۔ آج 200 سال تقریباً گزرنے کو ہیں، ہم یعنی پوری امت جو ہے وہ مزریبل کنڈیشن میں ہے، بہت ہی عجیب صورتحال میں ہے۔ ہم محکومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ وہ جو تعلق تھا آپ کی تعلیمات کے حوالے سے اور آپ کے ساتھ محبت کے حوالے سے وہ کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے۔ صرف اور صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بس معاشی مسئلہ حل ہو گیا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، نہیں، ایمان پختہ اور مضبوط ہو جائے تو انسان 10 دن بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا ہے، ایک ماہ بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ مجھے رب ہے جو عطا کرنے والا۔ اس بیلیف کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور باضابطہ طور پر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی، اپنی نسلوں کو یہ سمجھائیں، یہ سکھائیں کہ آج کے ان حالات سے دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ رسول اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہوں۔ یہی ہماری حقیقی کامیابی ہوگی، اور اسی پر ہم چل کر اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔